السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ ہم اس کی قیمتی گھڑیوں میں سانس لے رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں ہماری زندگی کی سروس اور تربیت کے لیے آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ استعمال کے دوران میں اپنی سروس مانگتی ہیں تاکہ تازگی پیدا ہو جائے، جو پرزے زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں ان کی تبدیلی ہو جائے، صفائی ہو جائے، تاکہ آئندہ چلنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح سال کے 11 مہینے ہمارے صحیح گزریں، اس کی سروس اور تربیت کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں نے گزشتہ جمعے کو کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ معلوم ہوا کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی قوم اور اپنی امت کو روزے کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو رمضان المبارک کے روزے ملے ہیں وہ کچھ خصوصیات کے ساتھ ملے ہیں، جس کو احادیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے سلسلے میں کچھ تحفے ملے ہیں جن کا تعلق روزے سے اور رمضان سے ہے۔ پھر ایک چیز آپ نے بیان فرمائی کہ روزے دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی اور پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جنت روزے داروں کے لیے روزانہ سجائی جاتی ہے اور اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے لیے
دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور جب رمضان کا اخیر ہوتا ہے تو روزے داروں کی عمومی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کیا یہ مغفرت کی جو رات یا مغفرت کا جو دن ہے یہ شب قدر ہے کہ رمضان کے اخیر میں روزے داروں کی مغفرت شب قدر میں ہوتی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، شب قدر تو ایک الگ فضیلت کی چیز ہے اور ایک الگ انعام ہے اللہ کا۔ اور پھر فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ جب ایمان والے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی رمضان المبارک کے اخیر کے اندر ان کو انعام عطا فرماتے ہیں مغفرت کی شکل کے اندر۔ اس طرح کے انعامات رمضان المبارک کے اور روزے کے سلسلے میں احادیث میں بیان کیے گئے۔ یہ خصوصیت ہے اس امت کی۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو عبادتیں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمائی ہیں، ان میں دو عبادتیں تو بالکل بدنی اور جانی عبادتیں ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے وہ صرف مالی ہے، جو مالداروں پر فرض کی گئی ہے۔ حج کی عبادت جان اور مال دونوں میں مشترک ہے، جس میں آدمی اپنی ذات سے خود اللہ کے گھر حج کے لیے جاتا بھی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو وہ دونوں چیزوں میں مشترک ہے۔ لیکن نماز اور روزہ دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں مال کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ بدنی اور جانی عبادتیں ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر روزہ مستورات کی کسی معذوری اور شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ معاف نہیں ہے، بلکہ بعد میں جب عید کے بعد موقع ملے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ان کے ذمے ضروری اور فرض ہے۔ روزے کا احترام اور روزے کی پابندی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ روزے کے سلسلے میں یہ بات یقینی ہے کہ اس کا مدار خالص اخلاص پر اور للہیت پر ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان کو کرتا ہوا آدمی نظر آتا ہے۔ نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو دوسرا آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ اور حج تو ہوتا ہی ایسے مقام پر ہے جہاں لاکھوں فرزندان توحید ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، وہاں کسی کی کوئی عبادت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ طواف کر رہے ہوں یا سعی کر رہے ہوں یا عرفات اور مزدلفہ میں ہوں، جو عمل بھی وہاں ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ جب تک نہ بتایا جائے اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ خالص اللہ کی رضا اور نیت کے اخلاص پر موقوف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے انعام کے سلسلے میں ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ روزے کے
ثواب کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات فرمائی ہے ایک حدیث قدسی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کوئی بیان نہیں کیا اتنا ثواب ہے، بلکہ یہ کہا کہ بس میں خود دوں گا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے شان کے مطابق، اپنی مزاج کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بادشاہ سے ایک فقیر نے سوال کیا ضرورت کا، اور 1 درہم 1 روپیہ اس سے مانگا۔ بادشاہ نے اپنے خادم اور نوکر سے کہا کہ جاؤ خزانے سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لاؤ اور اس غریب اور اس فقیر کو دے دو۔ اس کو دے دی تو گئی، لیکن درباری سارے کے سارے حیران تھے کہ اس نے 1 روپیے اور 1 درہم کا سوال کیا، آپ نے 1000 اشرفی جو سونے کا سکہ ہوتا ہے آپ نے اس کو دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا اس نے اپنی ضرورت اور اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے سوال کیا، اور میں نے اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کیا۔ یہ اس کی ضرورت تھی 1 روپیے کی جو اس نے مانگی، لیکن میں بھی اگر اس کو 1 ہی روپیہ دیتا تو میری بادشاہت کا کیا مطلب تھا؟ تو جب دنیا میں کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ جو مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ ہے، جب وہ کسی کو دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، جو بے حد و حساب ہوگا، نہ اس کی کوئی حد ہوگی اور نہ اس کا کوئی حساب ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خصوصی عبادتوں پر یہ بات فرمائی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر حساب، بغیر کتاب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت اور دوسرے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ غور کریں الفاظ پر کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ کیا مقام ہے روزے دار کا! جب اللہ ساتھ ہو جائے اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے اور اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کوئی کام رک سکتا ہے بندے کا، یا کوئی کام بگڑ سکتا ہے بندے کا، یا کوئی اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بادشاہ وقت نے اپنے ایک غلام سے جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس سے ایاز جن کا نام تھا، لوگ بڑے حیران تھے کہ محمود ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، یہ ایک غلام ہے۔ بادشاہ نے ایک دن امتحان لیا اور یہ کہا کہ آج ہمارے خزانے کھلے ہوئے ہیں اور اختیار ہے جس کو جتنا چاہے اور جو چاہے اور جس کو جو پسند ہو وہ لے لے۔ ہر ایک نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور لوگ دوڑ پڑے، جس کو سونا چاہیے تھا سونا لیا، جس کو چاندی چاہیے تھی چاندی لی، جس کو روپیے چاہیے تھے روپیے لیے، جس کو جو پسند تھا اس نے لیا۔ ایاز اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، لوگوں نے طعن اور لوگوں نے تشنیع اور لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ ایاز بیوقوف، اس سے بادشاہ محبت کرتے ہیں۔ آج سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں بادشاہ کے حکم سے، اور ایسے حکم بار بار صادر نہیں ہوا کرتے۔ ایک موڈ ہے بادشاہ کا، آج خوش ہیں، اعلان کر دیا جو آج ہمارے خزانے سے جو لے لے گا وہ اسی کا ہے۔
بس اس کا کام یہ ہے کہ اس پر جا کر ہاتھ رکھ دے، وہ اسی کا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم بیٹھے ہوئے ہو، تم بھی کچھ لے لو۔ تو پہلے تو ایاز نے بادشاہ کو دوبارہ ان کا حکم یاد دلایا کہ آپ کا حکم یہی ہے کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا ہے۔ ہاں، ہمارا حکم بدلا نہیں کرتا۔ ایک بات زبان سے نکل گئی، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ایاز بڑے اطمینان کے ساتھ اٹھا اور بادشاہ کے قریب آ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آپ چاہیے۔ جب ایاز کا یہ عمل دیکھا لوگوں نے تو سارا دربار حیران رہ گیا کہ ہم تو جس کو بیوقوف سمجھ رہے تھے وہ تو سب سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ ہم نے سونا لیا تو کتنا لیا، چاندی لی تو کتنی لی، اور روپیہ لیا تو کتنا لیا، اور دوسرے سامان لیے تو کتنے لیے۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے پورے ملک کی طاقت کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو ساری چیز اور سارے خزانے اس کے ہو گئے۔ یہ مطلب ہے، میں نے یہ مثال اس لیے عرض کی ہے اور واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ روزہ ہونا چاہیے، روزہ روزہ ہونا چاہیے۔ فرضیت تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، اپنی نفسانی خواہشات سے رک جانے سے ادا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے، روزہ اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت میں روزہ آدمی کے پورے جسم کا روزہ ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، حتیٰ کہ دل دماغ کا بھی روزہ ہے۔ یہ ہے روزے کی حقیقت کہ جس طرح اللہ نے ہمیں روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے روکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس زبان کے غلط استعمال سے بھی ہم رک جائیں۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ ان کانوں کے غلط استعمال سے بھی ہم رک جائیں، اس سے غلط بات نہ سنیں۔ ان ہاتھوں کے غلط استعمال سے بھی رک جائیں، یہ ہاتھ غلط استعمال نہ ہو۔ ان پیروں کے غلط استعمال سے بھی رک جائیں، ان پیروں سے چل کر کسی غلط جگہ کی طرف نہ جائیں۔ دل دماغ کا بھی روزہ ہے کہ اپنے دماغ سے اور اپنے دل سے کسی کے بارے میں کچھ غلط نہ سوچیں۔ یہ روزے کی حقیقت ہے۔ جب اس روزے کی حقیقت کے ساتھ آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر روزے کا جو فائدہ ہے اور روزے کا جو ثواب ہے اور روزے کا جو بدلہ ہے اور روزے کا جو اجر ہے، اللہ اس کو اپنی حقیقت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ روزے دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو چکیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی دوسرے کو اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مخصوص دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں داخل ہوں۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، آڑ ہے، حفاظت ہے، جب تک کہ اس آڑ اور ڈھال کو آدمی ختم نہ کر دے اور پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ ڈھال جس سے حفاظت ہوتی ہے روزے کی، یہ کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کے غلط استعمال سے۔
جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کی مدد روزے دار کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 عورتوں کی شکایت آپ تک پہنچی کہ ان 2 عورتوں نے روزہ رکھا لیکن روزے کے اندر اتنی سخت تکلیف بھوک کی ان کو ہوئی کہ یہ روزہ توڑنے کے قریب ہو گئے۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے ان 2 عورتوں کے پاس میں ایک پیالہ بھیجا اور ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ اس میں قے کریں۔ انہوں نے قے کی تو اس کے اندر گوشت کی بوٹیاں نکلی۔ عورتیں حیران تھیں کہ ہم نے تو 2 دن سے 3 دن سے گوشت چکھا بھی نہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ گوشت کی بوٹیاں کیسے نکلی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی غیبت کی تھی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے غیبت کر کے کہ اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھاؤ؟ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں لوگ الگ الگ اپنا تجزیہ نکالتے ہیں کہ فلاں کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، بولر زیادہ کھایا جا رہا ہے، کہ بکرا زیادہ کھایا جا رہا ہے، اور میں یہاں ممبر پر سے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مرغے اور بکرے سے زیادہ اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ جتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، جتنی برائیاں آج مسلمان ایک دوسرے کی کر رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو کھانا حلال تھا اللہ نے روزے میں اس سے ہمیں روک دیا، جو پانی ہمارے لیے حلال تھا اللہ نے روزے میں ہمیں اس سے روک دیا، بیوی جو ہمارے لیے جائز تھی اللہ نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سے روک دیا۔ جو چیز جائز تھی اللہ نے جب اسی سے روک دیا تو جو چیزیں پہلے سے ناجائز ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے، بدگوئی ہے، بد کلامی ہے، جب یہ ہمیشہ ہی سے ناجائز ہیں تو یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں حلال چیزوں سے روک کر اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ تم جس طرح حلال چھوڑ رہے ہو، یاد رکھو جس طرح ہم نے حلال چھوڑنے کا حکم روزے میں دیا ہے، ہم نے تو ہمیشہ سے حرام کو چھوڑنے کا حکم دے ہی رکھا ہے، حرام کو بھی چھوڑو۔ اسی لیے قرآن کریم میں صاف اعلان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، اور وہ گناہ جو تم پوشیدہ طور پر جس کو یہ سمجھتے ہو کہ صرف میں ہوں اور کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، ان گناہوں کو بھی چھوڑو۔ حالانکہ بھول جاتا ہے انسان کہ وہ زمین جس پر بیٹھ کر وہ گناہ کر رہا ہے وہ زمین گواہ بن رہی ہے، وہ ہاتھ پیر جن سے یہ گناہ کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ پیر بھی قیامت میں گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت میں آدمی کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ پاؤں قیامت میں گواہی دیں گے۔ اس لیے روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ رکھا جائے، پھر روزے کا جو ثمرہ ہے اللہ کی طرف سے وہ ملتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی اتنی بڑی دولت ہے، تقوی اتنی بڑی دولت ہے کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے، کوئی سپارہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ نے تقوی کو بیان نہ کیا ہو اور تقوی کی فضیلت کو بیان نہ کیا ہو۔ تقوی وہ دولت ہے اور تقوی وہ نعمت ہے، جب کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، ہم اس کے لیے ہر معاملے میں، ہر کام میں تنگی میں آسانی نکال دیتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو اور راستے کو۔
جہاں اس کو سارے راستے بند نظر آتے ہیں، اس کو اپنا کاروبار بند نظر آتا ہے، اس کو اپنی پریشانیوں کے آگے کوئی حل نظر نہیں آتا، اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اور ہم سے ڈرے گا، یاد رکھیں ہم اس کے لیے اس تنگی کے اندر راستہ نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی اور رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق اور روزی عطا فرمائیں گے۔ یہ نعمت جو تقوی کی ہے اللہ وہ روزے کے بدلے میں دے دیں۔ اس کے بارے میں فرمایا ہے کما کتب علیہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی ہونا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ قرآن کریم جو سراپا ہدایت ہے، اللہ اس کے بارے